أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم الله عليم حكيم۔ یہ سورہ نساء قرآن کریم کی جو چوتھی نمبر کی صورت ہے، یہاں پر اس آیت شریفہ میں اس سوال کا حل کیا گیا ہے جو سوال ایک عہد قدیم سے انسانیت کو پریشان کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ جو اپنے بندوں کے لیے آئین اور قانون مقرر کرتا ہے، جو احکام اور ہدایات دیتا ہے، وہ انسان کی زندگی میں مداخلت ہے، انسان کی عقل و خرد، اس کے تجربات اور اس کی فطرت کے اندر دخل اندازی ہے۔ اللہ کا دین انسانی زندگی کے لیے غیر ضروری ہے، نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یہ دین انسان کی زندگی کی ترقی کی راستے کا سب سے بڑا روڑا ہے اور رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس سوال کو حل کرنا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ سوال حقیقت ہے، جیسا بولا جا رہا ہے وہی ہے، یا کچھ حقیقت اور بھی ہے؟ واضح رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی عبادت، معیشت، معاشرت اور سیاست 4 شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ پوری زندگی کا حاصل ان 4 کے اندر ہے۔ معیشت سے مراد انسان کی اکنومیکل لائف ہے، اس کا فائنینشیل ایشوز ہے، اور معاشرت سے مراد انسان کی رہن سہن کی زندگی، گھر گرہستی کے آداب ہیں، سویلین لائف ہے، سوشل زندگی ہے، اور سیاست سے مراد اس کے لیے جو انتظامات آتے ہیں، قومی اور اجتماعی سسٹم کیا ہونا چاہیے، یہ مراد ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، ان کی معاشرت کے لیے، ان کی معیشت کے لیے، ان کی سیاست کے لیے، ان کی عبادت کے لیے جو شریفانہ اصول مقرر کیے ہیں، جو رحیمانہ ضابطے، قاعدے، قوانین اور حدود اور آداب مقرر کیے ہیں تہذیب و تمدن کے، شیطان عہد قدیم سے بہت سے انسانوں کے دماغوں میں یہ وسوسہ ٹھوستا رہا ہے کہ بلا شبہ اللہ ہمارا معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس لیے ہم کو ضرور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارا معبود ہے، اور ضروری تھا کہ اللہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے انسانوں کو اپنی ہدایات، احکام سے آگاہ کرتا، بتاتا کہ اس کی عبادت کے طور طریقے یہ اور یہ ہیں، اور اللہ نے یہ بتایا اور ٹھیک کیا۔ لیکن زندگی کے وہ امور اور معاملات، زندگی کے لائف کے وہ ایشوز، وہ سرکمسٹینس جو انسان کی عقل و خرد، انسان کے تجربات، انسان کی فطرت سے متعلق ہیں، ان میں انسان کو دین کے احکام کا پابند کرنا، ان میں انسان کو اللہ کے احکام بتانا کہ کیا ضرورت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو مسجد سے تعلق رکھنا چاہیے، بازار تجارت سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کاروبار سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور امور معیشت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور معاشرت، رہن سہن کے بارے میں کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو بس صوم و صلاۃ، حج اور اوراد و وظائف کے بارے میں احکام و ہدایات جاری کر دینا چاہیے تھا، نہ کہ نکاح اور طلاق کے بارے میں، نہ ہی رشوت اور سود خواری کے بارے میں، نہ زنا اور چوری کے بارے میں، نہ شراب نوشی اور جوا بازی کے بارے میں، نہ قتل اور لڑائی بھڑائی کے بارے میں۔ ان میں اللہ کو احکام جاری نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سطحی علم رکھنے والے اور ہلکی عقل والے، کوڑ مغز اور کج فکر لوگوں کا یہ شبہ، یہ اعتراض، یہ کنفیوژن بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور اب تک چل رہا ہے، اور آئندہ قیامت تک یہ چلتا رہے گا، اور یہی کنفیوژن، یہی شبہ، یہی اعتراض، یہی ان کا شیطانی وسوسہ ہے جس نے دین کو صرف انفرادی زندگی تک محدود کر دیا ہے، پرسنل لائف تک انسان کے دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے، وہ بھی پرسنل لائف میں صرف عبادت کی حد تک اس کو مقرر اور محدد کر دیا گیا ہے، اور اجتماعی امور، کامن ایشوز جیسے معیشت ہے، معاشرت ہے، سیاست ہے، رہن سہن، سوشل لائف ہے، سویلین لائف ہے، یا فائنینشیل ایشوز ہیں یا پولیٹیکل ایشوز ہیں، اس میں ان تمام معاملات میں دین کی ضرورت کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ دین کی مداخلت ان کو ناگوار گزرتی ہے،
دین کا اس میں ضروری ہونے سے انکار کیا جاتا ہے، اور دین کو، اللہ کے آئین کو ترقی کے راستے کا سب سے بڑا روڑا بابر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ لیکن غور یہ کرنا ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ شیطان کا وسوسہ صحیح ہے؟ کیا انسانوں کا ایسا سوچنا صحیح ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ امر واقعہ کیا ہے؟ واضح رہنا چاہیے کہ ابدی اور ازلی حقیقت یہ ہے جو کبھی ٹل نہیں سکتی کہ اللہ اپنے فضل و کرم اور رحمت و عنایت اور حکمت و حکومت کی بنا پر انسانوں کو نہ صرف عبادت بلکہ معیشت، معاشرت اور سیاست کے بارے میں ہمیشہ سے اپنے احکام اور ہدایات سے سرفراز فرماتا رہا ہے۔ خاص امت محمدیہ ہی کو نہیں، خاص ان لوگوں کو نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ جو امتیں، جو قومیں، جو انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے گزر چکے ہیں، ان سب کو اللہ رب العالمین زندگی کے ان تمام امور اور معاملات کے بارے میں اپنے احکام اور ہدایات، شریفانہ اصول اور تہذیب و تمدن کے آداب سے آگاہ کرتا رہا ہے، بتاتا رہا ہے، تلقین کرتا رہا ہے، جن میں انسان کی لولی لنگڑی عقل غلطی کرتی رہی ہے، اب بھی کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی، اور جس میں انسان کی عقل صحیح اور درست راستے سے منحرف ہو کر کے بھٹکتی رہی ہے، اب بھی بھٹکی ہوئی ہے اور آئندہ بھی بھٹکتی رہے گی۔ چنانچہ اس بات کو سورہ نساء جو ہم نے پڑھا ہے اس کی یہ 25 نمبر کی آیت ہے، اسی میں آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اے بندو عبادت، سیاست، معیشت، معاشرت اور زندگی کے پورے معاملات اور حالات کے بارے میں تمہیں احکام اور ہدایات جاری کر کے اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کر دے ان لوگوں کے طور طریقے، قانون اور سسٹم کو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم کو بھی اے محمد کو ماننے والوں انہی لوگوں کے قانون، قاعدے اور سسٹم پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تم پر اپنا فضل و کرم، اپنی رحمت اور عنایت کو مبذول رکھے۔ واللہ علیم حکیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ لافانی علم والا ہے، اور اللہ کا علم لازوال ہے، اور اس کی حکمت لافانی اور ناقابل چیلنج ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کی لولی لنگڑی عقل، انسان کا ناقص تجربہ، انکمپلیٹ ایکسپیرینس، انسان کی خواہشات کی طرف جھک جانے والی فطرت زندگی کے معاملات میں بر وقت اس کو صحیح رہنمائی کرنے کی طاقت اور طاقت نہیں رکھتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے، اپنے انسان بندوں کی ضرورت اور مصلحت کو انسانوں سے زیادہ جانتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ کی فضل اور اللہ کی رحمت اور اس کے کرم نے ہرگز یہ گوارا نہیں کیا کہ انسان اس دنیا کی وسیع اور عریض لہلہاتی چراگاہ میں ایک بے نکیل کا اونٹ اور بے دین اور بے آئین مخلوق بن کر رہے، نہ اس کے لیے نفع دینے اور نقصان پہنچانے والے قاعدے قانون اس کو معلوم ہو، نہ وہ مناسب اور نامناسب کی تفصیل جانے، نہ وہ حلال و حرام کو جانے، ہرگز نہیں۔ حلال و حرام کے جو ضابطے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، مناسب اور نامناسب کے جو آداب بتائے ہیں، اور درست اور نادرست کی جو تفصیل بتائی ہے، نقصان پہنچانے والے اور نفع دینے والے جس اسباق تک جو ہے انسانیت کو دیے ہیں، وہ اس لیے دیے گئے ہیں کہ اللہ بندوں کے سامنے ان کے معاملات اور ان کے حالات کو مخلوط، مشتبہ اور غیر ممتاز نہ رہنے دے، یعنی گڈمٹ نہ رہنے دے، کنفوز نہ رہنے دے ان کو، اور ان کو جو ہے ایک جانور کی طرح سے آوارہ پھرنے سے روکے، اور ان کے لیے ایسے آداب بیان کرے۔ دین جو آداب قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، جو قوانین بیان کیے ہیں، وہ انسان کی زندگی کے اندر مداخلت نہیں ہے، بلکہ اس کے عقل کے لیے رہنمائی ہے، اس کے تجربات کو صحیح راستہ دینا ہے، اور اس کی ترقیات کی ضمانت اس دین کے اندر ہے۔ یہ دین ترقیات سے بالکل نہیں روکتا، بلکہ انسان کو عبادت کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں، معاشرت کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں تمام ترقی کی راہیں دکھا کر کے اس کو ترقی کے آخری منزل پر، بام عروج پر پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے یہ سوال شیطانی ہے، اور اس سوال سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کا دین ہرگز انسانوں کی عقل میں مداخلت نہیں ہے، ان کی زندگی میں مداخلت نہیں ہے، ان کی ترقی کو نہیں روکتا، بلکہ ان کی زندگی کو بے دخل رکھے ہوئے ان کو صحیح رہنمائی کرتا ہے، ان کی ترقی کے راستے کو جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور ان کی زندگی کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔